ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، طلبہ کرام، شرکائے تقریب، معززین علاقہ، بزرگوں، بچوں کے سرپرست دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابتداءً آپ سب بھائیوں کا اور آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ادارے کی سرپرستی کرتے ہوئے، ہمارے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب بھائیوں کا یہاں آنا اپنے دربار عظیم میں قبول فرمائیں۔ یہ محفل ذکر کے محفل ہے، قرآن کا محفل ہے، اور اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، ان کے ایمان میں بڑھوتری کا اور اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم ہمارے دلوں کا بہار بنا دے، ہمارے غموں کا بداوا بنا دے۔ اس مسرت موقع پر میں اپنے بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دن رات محنت کی ہے اور قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی ہے۔ کچھ بچوں نے، بعض ہمارے بچوں نے دور کی تکمیل کی ہے، کچھ بچے وہ ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ لائق تحسین ہے، لائق تبریک ہے کہ جن کے لیے فرشتے پر بھی جاتے ہیں، جن کے لیے ہواؤں کے اندر پرندے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، جن کے لیے پانیوں کے اندر، سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے رحمت ہی رحمت دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اعزازات رکھے ہیں۔ یہ قرآن کریم ہے کہ جو اس کائنات کے اندر سب سے افضل ترین کتاب ہے، اور یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العالمین کی فضیلت اپنی مخلوق کے اوپر جس طرح ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی بھی فضیلت قرآن کریم کو حاصل ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھلاتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ حقیقی علم قرآن کریم کے اندر ہے، یہ علوم کا سرچشمہ ہے، منبع ہے، اور علم علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما قال اللہ وقال الرسول، اس کا نام ہے، یعنی حقیقی علم علم وحی کا نام ہے۔ حقیقت علم وحی کے علم کو کہا جاتا ہے۔
یہ باقی جو دنیا کے اندر ہم علوم حاصل کرتے ہیں یہ بھی ضروری ہے، زندگی کے وسائل ہیں، وسائل زندگی میں سے ہیں، اور اس کو ذرائع حیات کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، یہ علوم بھی ہے، لیکن حقیقتاً علم اس قرآن کا علم ہے۔ اسی لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اور شرف بخشا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی خشیت انسان کے دل کے اندر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ العلم خشیت اللہ، کہ علم خوف خدا کا دوسرا نام ہے، اللہ رب العالمین سے ڈر کا دوسرا نام ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے لوگ ہیں وہ اہل علم ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی شان جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں،